إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے واسطے ہیں۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے معافی چاہتے ہیں، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم اسی سے اپنے نفسوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اور اپنے برے اعمال کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ یقیناً سب سے بہترین رستہ، وہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، اور سب سے بہترین رستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ اور سب سے جو بری بات ہے وہ دین کے اندر نئی چیز ہے۔ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت وہ گمراہی ہے، انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ مالک الملک، جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر انسان کی ہدایت کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، نیکی اور بدی کو واضح کر دیا، نیکی اور شر کے تصور کو واضح کر دیا، اور پھر اللہ احکم الحاکمین نے ایمان والوں کے لیے جنتوں کا وعدہ فرمایا۔ دراصل حق اور باطل کی کشمکش یہ دنیا کی ابتدا سے ہی جاری ہے۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیل دی ہوئی ہے، اور وہ اس کے بندوں کو گمراہ کرنے میں دن رات مصروف ہے۔ نیکی تب تک اجاگر نہیں ہوتی جب تک بدی کو مسخ نہ کیا جائے، نیکی تب تک واضح نہیں ہوتی جب تک شر کو ختم نہ کیا جائے، نیکی تب تک آشکار نہیں ہوتی جب تک انسان گناہ اور برائی کو دبایا نہ جائے۔ یہی وہ فریضہ ہے جو انبیاء اور رسول نے انجام دیا۔ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور وہ آ کے قوموں کو ہدایت کی طرف، حق کی طرف لانے کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ انبیاء اور رسول وہ لوگوں کو گناہ، برائی، شر، باطل، طاغوت، شرک، ان چیزوں سے منع کرنے کے لیے، باز رکھنے کے لیے آئے۔ نیکی تبھی واضح ہوتی ہے جب شر
اس کے مقابلے میں آتا ہے۔ شر تبھی دبتا ہے جب نیکی، جب بلائی، جب خیر کے کاموں کی تحسین کی جاتی ہے، ان کو بڑھایا جاتا ہے اور ان کے کرنے والوں کے ساتھ اچھائی اور خیر کے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ جس معاشرے میں یہ جذبہ موجود نہ ہو کہ وہ نیکی کے کاموں کو بڑھائے اور اس کے ساتھ ساتھ برائی کے کاموں کو روکے مت، تو وہ معاشرہ کبھی بھی حقیقی معنوں میں کامیاب معاشرہ نہیں ہوتا۔ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت، اس کی توحید، رسالت، حق کے لیے صدائے حق کو بھی بلند کرنا پڑتا ہے، چاہے پھر اس کے رستے میں جتنی مرضی تکلیفیں اور آزمائشیں اور مصائب اور آلام آئیں۔ یہ نہیں کہ انسان صرف اور صرف جیسے ہمارے معاشرے میں رویہ ہے کہ جو انسان جہاں پہ ہے اس کو وہاں پہ رہنے دیا جائے، اس کو منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر محبت کے ساتھ نفرت ضروری ہوتی ہے، ہر عاجزی کے ساتھ غرور ضروری ہوتا ہے، ہر دوستی کے ساتھ دشمنی ضرور ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی محبت کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو یقیناً طاغوت سے ہماری دشمنی ہے۔ اگر ہم الحب للہ والبغض للہ، اگر ہماری محبت اللہ کے لیے ہے تو ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم اللہ سے دوستی، ایمان والوں سے دوستی کی بات کرتے ہیں تو یقیناً جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، ان کے ساتھ ہماری دشمنی بھی ہے۔ کوئی محبت ایسی محبت نہیں کہ وہ محبت محض ہو، صرف محبت ہو اور اس کے ساتھ نفرت نہ ہو۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کے جو مخالف ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ ہماری نفرت ہے۔ اگر ہم اللہ سے دوستی کا دم بھرتے ہیں تو اللہ کے دشمنوں اور مخالف اور جو بے ایمان، منکر اور کافر، ان سے ہماری دشمنی، ان سے ہمارا بغض، ان سے ہماری نفرت یہ واضح ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ صرف محبت ہو اور نفرت نہ ہو۔ اگر ہم ایمان والوں کے سامنے عاجز ہیں تو ہم کافروں کے سامنے غرور میں ہیں، ان کے سامنے اکڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ایمان والوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں تو ہمیں ظالموں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو انسان معاشرے میں رہتے ہوئے ان دونوں، یہی جو درمیانی رستہ ہے، یہی عدل کا رستہ ہے، صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تم لوگوں کو امت وسط بنایا ہے۔ نیکی جو ہوتی ہے وہ درمیانہ رستہ ہوتا ہے، اعتدال کا رستہ، توازن کا رستہ، صراط مستقیم، صراط قسطاس، جیسے ترازو بالکل درمیان میں ہوتا ہے، اس کا وزن برابر ہوتا ہے۔ ترازو کی کنڈی آگے پیچھے ہو جائے تو وزن خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ویل للمطففین، یہ جو گاٹا کرتے ہیں، یہ ترازو میں، یہ وزن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی مثالیں دی ہیں کہ قیامت کے روز بھی اللہ نے کہا من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کا میزان باری ہوگا وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا، اور جس کا میزان، جس کا ترازو، جس کی تکڑی وہ ہلکی ہو گئی، اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نیکی، ہر نیکی جو ہے وہ افراط و تفریط سے پاک ہوتی ہے۔ جب آپ زیادتی کرتے ہیں ایک نیکی کے ساتھ، ایک کام کے ساتھ، وہ غلط بن جاتا ہے۔ جب آپ کوئی بھی کام ہے اس میں غلو لے کے آتے ہیں، زیادتی لے کے آتے ہیں، اس میں انتہا پہ چلے جاتے ہیں ہم، انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت کی اجازت دی ہے، غصے کی اجازت دی ہے، جذبات کی اجازت دی ہے۔ غصہ بڑھ کے کسی کے گریبان تک پہنچ جائے، قتل تک پہنچ جائے، جب یہ افراط کا شکار ہوگا تو پھر یہ بدی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب غیرت بڑھ کے کسی کے قتل تک پہنچ جائے تو یہ گناہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو جو نیکی کا رستہ ہے وہ درمیانہ رستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک ماڈریٹ، ایک معتدل، ایک وسط امت بنایا ہے۔ یہی ماڈریشن ہے، یہی اعتدال پسندی ہے۔
یہ اس کے مخالف، جس کو ہم جدید زبان میں ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی کہتے ہیں، یہ اسلام ہے جس نے انسان کو، یہ اخلاقیات ہیں، کوئی بھی معاشرہ اس کے بغیر قائم نہیں رہتا۔ جہاں پہ لوگوں کو محبت کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا درس دیا جاتا ہے، عاجزی و انکساری کا درس دیا جاتا ہے، قتل و غارت سے منع کیا جاتا ہے، وہاں پہ عدالتیں بھی قتل کرنے کے لیے لگتی ہیں تاکہ ظلم کو روکا جائے، وہاں پہ پولیس کے محکمے ہیں تاکہ جرائم کو ختم کیا جائے۔ جہاں پہ معاف کیا جاتا ہے وہاں پہ اللہ نے انتقام کی اجازت بھی دی ہے کہ لوگ انتقام لیں گے۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے زندگی رکھی ہے۔ قتل کر کے حیات کے تسلسل کو قائم کیا جاتا ہے کسی کے بدلے میں۔ کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، اسلام کہتا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ جہاں پہ معافی ہے وہاں پہ انتقام اسلام کے اندر رہ کے، جہاں پہ عاجزی و انکساری ہے وہاں پہ غرور اور تکبر اکڑ ہے، کافروں کے خلاف قوت ہے۔ اللہ نے کہا ذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مومن وہ ہے جو مومنوں کے لیے نرم دل ہے، اشداء علی الکفار کافروں کے لیے سخت ہے۔ انسان ان جذبات سے کبھی بھی عاری نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی کہے کہ بس نیکی کا رستہ ہے اور جو جہاں پہ ہے وہاں پہ اس کو رکھا جائے، اس کو برائی سے منع نہ کیا جائے۔ ایسے معاشرے دنیا میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں جماعت ہو ایک ایسی یدعون الی الخیر، جو بلائی کی طرف لوگوں کو بلائے، یامرون بالمعروف، اور معروف کام کا حکم دے۔ المعروف عربی میں کہتے ہیں الف لام لگا کے سارے کے سارے نیکی کے کام، المعروف، وینہون عن المنکر، المنکر جتنے برائی کے کام ہیں ان سب کاموں سے منع کرے۔ اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا کہ آپ نے اچھائی کو بڑھانا ہے، اچھائی تب اچھائی ہوگی جب برائی کو دبایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے برائی کو دبایا ہے کہ کوئی الہ نہیں، سب سے پہلے نفی کی ہے، پھر کہا الا اللہ، پھر اللہ کا اس بات کیا ہے کہ سوائے اللہ کے۔ انسان دل میں دشمنی بھی رکھے، انسان اللہ کی محبت بھی دل میں رکھے، اور پھر اللہ کے مخالفین سے نفرت نہ کرے، یہ کوئی جذبہ نہیں محبت کا یا نیکی کا۔ نیکی تب سامنے آتی ہے، اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ معاشروں کو پاک رکھنے کے لیے سزا کی، جزا کی ضرورت ہوتی ہے، محکمے قائم کیے جاتے ہیں جرائم کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو سزائیں دے کے۔ اسلام کا بھی یہی قانون ہے کہ محبت عام ہے، ہر انسان سے محبت کی جائے، نرم دل ہو انسان، رحم کرنے والا ہو، اکرام کرنے والا ہو، سخی ہو۔ لیکن جب معاشرے میں ایسے جرائم پیدا ہوں جو اس کو ختم کرنے والے ہو، اسلام ان کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کے خلاف سختی کا، ان کو روکنے کا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ نہی عن المنکر، کہ برے کاموں سے روکا جائے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پہ انسان کو اپنا نائب اسی لیے بنایا ہے۔ اللہ نے کہا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ نے کہا یہ وجہ ہے جس وجہ سے مسلمانوں کو اقتدار دیا جاتا ہے زمین میں، سلطنت، حکومت، ریاست، کہ وہ عدالت کو قائم کریں، انصاف کو قائم کریں۔ اللہ نے کہا ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جب ہم اپنے بندوں کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں، سلطنت دیتے ہیں، ان کو حکومت دیتے ہیں، سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، سب سے پہلے نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ کا، پھر اللہ نے کہا امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو بلائی کی طرف بلاؤ، دعوت دو دین کی، بلائی کی، خیر کی، وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو منکر سے روکو، برائی کے کاموں سے روکو، لوگوں کو شر سے روکو، گناہ سے روکو، بدبختی سے لوگوں کو روکو۔ یہ فریضہ ہے۔ اللہ نے اسی لیے اس امت کو کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور یہ چند لوگوں کی ذمہ داری نہیں، اللہ کہتا ہے یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی علماء کی صرف ذمہ داری نہیں ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، دین کی طرف لے کے آنا۔ پہلی ساری کی ساری امتیں، ساری قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔
کہ یہ دین کی دعوت، یہ اجارہ داری صرف اور صرف عیسائیوں میں راہبوں کی بن گئی، وہ رومن کیتھولک کے فادروں کی بن گئی، صرف اور صرف یہودیوں میں چند ربیوں کی بن گئی یہ ذمہ داری۔ انہوں نے اس کو مخصوص کر دیا ہندوستان میں ہندوؤں کے برہمنوں کی طرف۔ صرف برہمن وہ اس بات کا حق رکھتا ہے، یہ بلند پایا کام، یہ استعلا والا کام یہ صرف وہ کریں گے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہر کسی کو حق ہے صدائے حق کو بلند کرنے کا، لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکنے کا۔ عیسائیت اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہے، یہودیت اسی وجہ سے تباہ ہوئی، ہندوازم اسی وجہ سے گرا ہوا کہ ان کے چند عیسائیت کے اوپر وہ چند اجارہ داری، صرف چرچ کی صلیب کی کلیسا کی اجارہ داری، جسے دل چاہا اس کے پوپوں نے، اس کے پادریوں نے اس کو مسخ کیا، کوئی سوال اٹھانے والا نہیں ہے۔ اسلام میں دیکھیں یہی ہے، بہت سارے علماء، بہت سارے مولوی، اللہ کہتا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، کہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے دنیاوی عزت کی خاطر یہ دین کو بیچتے ہیں کہ ہم مسئلے مسائل کو بگاڑ کے لوگوں کو بتلائیں۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ کے ہر فرد کا اللہ نے کہا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت حق کو بلند کرے، ظلم کے خلاف بات کرے، وہ ظالم کے خلاف کھڑا ہو۔ اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت اس وجہ سے ہو، تمہیں اللہ نے بہترین امت بنایا ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کی طرف بلاتے ہو، دین کی دعوت دیتے ہو، دعوت اللہ کا کام کرتے ہو، ہدایت کی طرف لوگوں کو لے کے آتے ہو، اور منکر کاموں سے، برائی کے کاموں سے روکتے ہو۔ اگر یہ فریضہ مسلمان نہیں ادا کرے گا تو کنتم خیر امت، اللہ کہتا ہے وجہ یہ ہے تمہیں بہترین امت اس وجہ سے بنایا ہے، اسراف نہیں، تبذیر نہیں، جہاں پہ کوئی ہے وہاں پہ ایک معتدل رستہ اللہ نے دیا ہے مسلمانوں کو کہ نیکی کی طرف لے کے آنا ہے تو ساتھ ساتھ برائی کی سے روکنا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ جو جہاں پہ ہے وہیں پہ رہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ماڈریشن یہ ہے، کنتم، اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایکسٹریمزم یہ ہے کہ آپ ایک انتہا پسندی یہ ہے، ایک انتہا کی طرف چلے جائیں آپ، یا آپ صرف نیکیوں کی طرف جائیں، برائیوں کو منع ہی نہ کریں، یا صرف برائیوں کو منع کریں، نیکیوں کو پر توجہ ہی نہ دیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ وہ اساس اور بنیاد ہے جس کے اوپر اسلام کھڑا ہے، اسلام کی دعوت کھڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فریضہ لے کے کھڑے ہوئے، انبیاء اور رسول یہی لوگوں کو دعوت حق کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ تو یہ ایک قومی ذمہ داری، یہ ملی ذمہ داری ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت، یہ نہیں کہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے یا مولویوں کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ اس کو محدود کر دیں گے پھر وہ طبقہ جس طرح عیسائیت کے ساتھ ہوا، وہ صرف رومن کیتھولک کے فادرز، وہ ان کی اجارہ داری مذہبی معاملات کے اوپر، ہندوازم میں برہمنوں کی اجارہ داری مذہبی معاملات کے اوپر، وہ جس طرح جی چاہے اس کو بدلیں۔ ہمارے ہاں بھی دیکھیں ایک بہت بڑا طبقہ اسلام کے، مسلمانوں کے زوال کا ایک بڑا سبب ہے یہ کہ لوگوں نے اس فریضے کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا جو مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے اس کے سامنے ہم سر جھکا دیں گے، ہم سوال کھڑا نہیں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے بہترین امت اس وجہ سے ہو، اگر تم انجینئر بن سکتے ہو، ڈاکٹر بن سکتے ہو، سائنٹسٹ بن سکتے ہو تو دین کا علم، یہ دعوت تمہاری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ کہتے ہیں تمہیں یہ امت وسط اور امت اعتدال، عدل نیکی کا دوسرا نام ہے۔ عدل کہتے ہیں برابری کو، عدل سے ایک بال برابر بھی ادھر ہو جائے انسان، وہ بدی میں چلا جاتا ہے۔ وہ ترازو ہے، وہ میزان ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ قسطاس ہے، وہ انصاف ہے، وہ عدالت ہے جو اللہ نے نظام نازل کیا ہے دنیا میں انصاف کو قائم کرنے کا، عدالت کو قائم کرنے کا۔ یہ عدل، یہ نیکی ہے کہ انسانوں کو اس رستے پہ لے کے چلا جائے جو نیکیوں کا رستہ ہے اور برائیوں سے لوگوں کو روکا جائے۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ، تم گواہ ہو لوگوں کے
یہ تمہاری ذمہ داری ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیغمبر تم پہ گواہ ہوگا. اگر تم ذمہ داری نہیں اٹھاؤ گے تو پھر تباہی آئے گی. بنی اسرائیل انہوں نے فریضہ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے نبوت اور رسالت کو ہیکل سلیمانی سے اٹھا کے بیت اللہ پہ منتقل کر دیا بنی اسماعیل کی اولاد میں. بنی اسرائیل اللہ کی بڑی محبوب قوم تھی، ان سے رحمت کو نعمت کو لے کے ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں نبوت کو چلا دیا. وہاں سے اٹھا کے بنی اسرائیل پہ لعنت کی گئی. داؤد علیہ السلام نے لعنت کی، پیغمبروں نے لعنت کی. کس وجہ سے؟ مسئلہ یہ تھا پکڑے وہ سارے گئے، ان کے لوگ جو نیکی کرتے تھے خود لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے وہ سارے پکڑے گئے. اللہ کا عذاب آیا تھا. یہ فریضہ ہے. نیکی نیکی ہوتی تب ہے جب اس کے بدلے میں اس کے مقابلے میں برائی کو دبایا جاتا ہے. نیکی واضح ہی تب ہوتی ہے جب برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. چیزیں اپنی اپوزٹ چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. نیکی آشکار ہی تب ہوتی ہے جب شر کو دبایا جاتا ہے، جب بدی کو مسخ کیا جاتا ہے. نیکی واضح ہی تب ہوتی ہے، ثواب واضح ہی تب ہوتا ہے. انصاف آتا ہی تب ہے جب ظلم کو دبایا جاتا ہے. انصاف بھی ہو ظلم بھی ہو یہ ممکن نہیں ہوتا. عدالت آتی تھی تب ہے، عدل ہوتا ہی تب ہے جب زیادتی افراط و تفریط نہیں ہوتا، کمی بیشی نہیں ہوتی. انصاف تب ہوتا ہے جب انتہا پسندی نہیں ہوتی. آپ امت مسلمہ کا سب سے بہترین دور جو صحابہ کرام کا دور، قرون اولیٰ کا دور دیکھیں آپ، جب ایک بڑھیا کو حق حاصل تھا کہ وہ سیدنا فاروق کے سامنے کھڑی ہو کے کہ سب لوگوں کو ایک ایک کرتا ملا ہے، تمہیں 2 کرتے کس طرح مل گئے ہیں؟ ہمارے تو کپڑے نہیں بنے، تمہارے کپڑے کیسے بن گئے ہیں؟ یہ ہے نہی عن المنکر کہ مسلمان کے اندر جذبہ موجود ہو، اور یوں ایمان سے جذبہ آتا ہے، اطاعت سے جذبہ آتا ہے. ضعیف ایمان والے، کمزور ایمان والے کبھی ظالم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ حق بات کے لیے وہ صدائے حق کو بلند نہیں کرتے. جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ رواداری، ڈپلومیسی، وہ حکمت عملی جس کو کہتے ہیں، وہ ان چیزوں کا سہارا لے سکتے ہیں. مضبوط ایمان والے تلواروں کے سائے تلے بے نیام تلواروں کے آگے کھڑے ہو کے صدائے حق کو بلند کرتے ہیں. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ تھا. مسلمانوں نے دیکھا کہاں پہ مدینے سے اسلام شروع ہوا، مکہ سے، کہاں پہ روم، ایران، فارس، ساری سلطنتیں جتنی امپائرز تھیں ساری کی ساری مسلمانوں نے سب کو فتح کر کے اللہ نے سب کو ان کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا. جب ختم ہو گیا کام، بنو امیہ سے شروع ہو گیا، بادشاہت شروع ہو گئی. ابھی اسلام، ابھی یہ رمق باقی تھی، ابھی یہ چمک باقی تھی. ابھی مسلمانوں کی جو تربیت ہوئی تھی اس کے دور میں بھی، عبد الملک کے دور کے اندر بھی لوگ کھڑے تھے جو اس کے سامنے جاہ و جلال والا باروب لوگ تھا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات کہہ سکتے تھے. بنو عباس کے سامنے، مامون کے سامنے بڑے لوگ تھے جن کے ایمانوں کو دمشق کے جو بادشاہ تھے، دمشق کے تخت و تاج ان کے ایمانوں کو مرعوب نہیں کر سکتے تھے. بڑے لوگ تھے کہ بغداد کا تخت و تاج جن کے ایمانوں کو متزلزل نہیں کر سکا، جو مکے سے چلے بغداد میں بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے. تم غلط کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. احمد ابن حنبل رحمہ اللہ خلیفہ وقت نے کوڑے مار مار کے ان کا برا حال کر دیا، لیکن ان کا ایمان دیکھیں آپ. بڑے ایمان والے لوگ تب موجود تھے اس امت کے اندر جن کی گردنیں حجاج ابن یوسف کی تلوار کے سامنے بھی کھڑی ہوتی تھی. یہ ایمان کی رمق باقی تھی کہ لوگ حق بات کو کہنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. بنو امیہ کا دور چلا گیا، بنو عباس کا دور چلا گیا، ترکوں کا دور آ گیا. ترک ویسے ہی نئے مسلمان تھے، خرافات، بدعات، سارے معاملات تھے ان کے اندر. پھر بھی کچھ لوگ اللہ نے اس امت کے ساتھ بڑا احسان کیا ہے. تو یہ ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو دین کی دعوت دے، لوگوں کو حق بات کی طرف بلائے، کلمہ حق کو بلند کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو دیکھتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا اپنی زبان سے روکے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ،
جو زبان سے بھی نہیں روک سکتا وہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ امت کا زوال یہ ہے کہ انسانوں نے ہم نے سمجھا کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس کا یہ کام ہے لوگوں کو دین کی دعوت دے، مسجدوں میں کھڑا ہو کے لوگوں کو جمعے کے لیے بلائے، جمعے میں لوگوں کو دعوت دے دین کی۔ اللہ کہتا ہے ساری کی ساری امت تم بہترین اس وجہ سے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اٹھایا گیا تھا کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، نبوت ختم ہو گئی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے رب کی توحید کی طرف بلانا، لوگوں کو نبوت اور رسالت آخرت کی طرف، توحید پہ سلطنتوں کو، ملکوں کو کھڑا کرنا، نظاموں کو کھڑا کرنا توحید کے اوپر۔ تم نے اس کو چھوڑ دیا، تمہارا بھی حال وہی ہوا۔ پھر جس طرح چہرہ مسخ کیا تھا، آج دیکھیں اسلام مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے۔ ذلت و رسوائی مسلمانوں کا مقدر ٹھہری ہے، ذلت و رسوائی مسلمانوں کے ماتھے پہ لکھ دی گئی ہے۔ فقر ہے، بے نیازی نہیں ہے، فقیری ہے، مسکینی ہے، ظلم ہے، انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اندھیرے ہیں، ظلمات ہیں، شر ہے، بدی ہے۔ اس وجہ سے انسان سمجھتے نہیں ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں، لیکن اللہ نے کچھ لوگ ایسے رکھے، یہ اس امت پر احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ کلمہ حق کو بلند کریں گے۔ اللہ نے کہا سب سے افضل جہاد یہ ہے، کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ معاشرے کی بات تو دور ہے، انسان کلمہ حق کیوں نہیں کہتا، انسان لوگوں کو حق کی طرف کیوں نہیں بلاتا؟ اس کا ایمان کمزور ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے، محبت کبھی نفرت کے بغیر نہیں ہو سکتی، جہاں محبت ہے تو ساتھ نفرت بھی ہے، اگر اللہ کی محبت ہے تو غیر اللہ سے نفرت ہے۔ محبوب کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اس کی طرف لوگوں کو لے کے آئے، انسان اس کی محبت کا حق ادا کرے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ساتھ ہی ایمان کو جوڑا کہ تؤمنون باللہ، کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کا یہ ذمہ داری تھی کہ ان کو یہ سمجھنا تھا کہ ہمارا مولا کون ہے جو ساری دنیا کا طاقتور ہے، اس کے ایمان کی کمزوری ہے، توکل کی کمزوری ہے کہ آج وہ جھکا ہوا ہے، اس وجہ سے اس نے رب کی طاقت کو، رب کے جلال کو، رب کی بادشاہی کو، رب کی قدرت کو اس نے سمجھا ہی نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ میرے ساتھ جو طاقت ہے وہ ساری دنیا کی طاقتور ہے، سب کچھ اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہلتا، وہ اپنے دوستوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے اگر تم میری مدد کرو گے رب تمہاری مدد کرے گا۔ ایمان اور توکل کی کمی ہے۔ اللہ نے کہا یہ ذمہ داری ہے سب کی، یہ حکومتوں کی ذمہ داری، یہ انفرادی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ امت بہترین امت اس وجہ سے ہے، لیکن اس امت کے ساتھ اللہ نے پھر بھی تھوڑی سی رعایت کی کہ بالکل ختم نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا، لا تزال طائفۃ من امتی، ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پہ قائم رہیں گے، اور ان کو لوگوں کے تانے، لوگوں کی تنقید ان کو کوئی نقصان نہیں دے گی۔ لوگوں کی تنقید حق بات اسی وجہ سے نہیں کی جاتی کہ ہم پہ تنقید کی جائے گی، ہم کو پابند سلاسل کیا جائے گا، ہم کو قید کیا جائے گا، ہم کو مارا جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر میرے دشمن مجھ کو قید میں ڈالیں گے، مجھے تنہائی میں اپنے رب سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر مجھے شہید کر دیں گے تو میں جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں اپنے رب کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا۔ اگر مجھے جلا وطن کر دیں گے، ہجرت جیسی سعادت میرے نصیب میں آئے گی، میں تو اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے پھرتا ہوں۔ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں یہ انسان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے ظالم حکمران کے سامنے۔ آج ہم نے یہ فریضہ چھوڑ دیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ چند لوگ، دین کو محدود کر دیا اس فریضے کو، اور مسلمانوں کی صورتحال آپ دیکھ لیں۔ اللہ نے تھوڑی سی رعایت رکھی، اللہ نے کہا ایک طبقہ تو ایسا ہوگا جو قیامت تک لوگوں کو دین کی دعوت دے گا، حق پہ قائم رہے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ اس امت کے ہر 100 سال کے بعد کسی کو کھڑا کرے گا جو تجدید لے کے آئے گا، جس کو ہم مجدد کہتے ہیں۔ 8ویں صدی میں جب امت رسوم و رواج میں بھٹکی ہوئی تھی،
बिदात और खराफात के अंधेरे थे, मालिक कायनात ने इब्न तैमिया को खड़ा किया 8वीं सदी के अंदर, ने इस्लाम पे लोगों को लाया कि इस्लाम क्या है, दावत हक क्या है, तौहीद क्या है, सुन्नत क्या है। अकबर बादशाह ने दीन को मसख कर दिया, अल्लाह ने शेख अहमद सरहिंदी को खड़ा किया। 11वीं सदी में अल्लाह ने शाह वलीउल्लाह के खानदान को खड़ा किया हिंदुस्तान के अंदर कि कुरान और सुन्नत का प्रचार हो, बोलबाला हो। जरूरत इस बात की है कि सदाए हक कहना यह मुसलमान की जिम्मेदारी है। कलमा हक कहना यह जुर्रत तब आती है जब ईमान, दिल में ईमान की हलावत होती है। ईमान की हलावत नहीं होती, जुर्रत थी। सलमान फारसी में, सुहैब रूमी में वो तपते हुए कोयलों के ऊपर भी कहता था, अहद अहद, खुबैब को कहा कि हम तुझे यहां पे तीर मार मार के छेद कर देंगे, तुम्हारा दिल नहीं करता फांसी पे देने से पहले कि तुम्हारी जगह मोहम्मद हो। कहते मेरी 100 जाने भी हो यहां पे कट जाए, मैं ये गवारा नहीं करता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में एक कांटा भी चुभे। ये जुर्रत, इस्तिक़लाल तब आता है जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में होती है। तौहीद इंसान को शुजाअत सिखाती है, बहादुरी सिखाती है, पमर्दी सिखाती है, जवामर्दी सिखाती है। तौहीद इंसान को शुजा बनाती है, बहादुर बनाती है। यह जिम्मेदारी इंसान समझता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी बुराई को देखता है उसको हाथ से रोके। हाथ से नहीं रोक सकता, जुबान से रोके। दिल में बुरा जाने, ज़ालिक अज़अफुल ईमान, सबसे कमजोर ईमान ये है। उम्मतें इसी वजह से तबाह हुई हैं, बाकी सारी बनी इसराइल की वजह से, अजाब इसी वजह से आए हैं। सरवाइव नहीं कर सकी चंद दिन तक। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए, पीछे से सारा बेड़ा गर्क हो गया। सालों की दावत पे पानी फेर दिया, बिछड़े की इबादत शुरू कर दी, ईसाइयत खत्म हो गई। चंद लोग ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हुए। सेंट पॉल यहूदी था, कलीसा की सारी ईसाइयत को तहरीफ और मसख कर दिया, इस्लाम को राहत दी अल्लाह ने। अल्लाह कहते हर दौर में लोग खड़े होंगे। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़ ज़ाहिरीना अलल हक़, जो हक पे खड़े होंगे उनको लोगों के ताने, लोगों की तनकीद कोई नुकसान नहीं देगी। आज हमारी जिम्मेदारी है, हर इंसान इस जिम्मेदारी को समझे। अल्लाह कहता है कू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, अपने आप को, लोगों को, अपने आप को आग से बचाओ, अपने घर वालों को आग से बचाओ। माशरे की रस्म और रवाज, माशरे के तकाजे ये बाद में, अल्लाह की मोहब्बत पहले। वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों की मोहब्बत अल्लाह से बहुत सख्त होती है। वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत पहले, मोहब्बत उसके लिए, नफरत उसके लिए। बुराई, नेकी कभी भी बुराई को दबाने के बगैर वाज़े नहीं होती। हर मोहब्बत के साथ नफरत होती है, हर आजिज़ी के साथ गुरूर होता है। अगर हम मस्कीनों के सामने आजिज हैं तो जालिमों के सामने डट के खड़ा होना होगा। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो गैरुल्लाह और तागूत से नफरत का ऐलान करना होगा। मोहब्बत नफरत के बगैर नहीं है। अगर हम नरम हैं, मोमिनों के ऊपर अशिद्दाउ अलल कुफ्फार होना पड़ेगा। अगर मुसलमान, अल्लाह कहते हैं ये अल्लाह की सिफात हैं, अल्लाह रहम है, रहम करता है, करम करता है। अल्लाह कहते हैं लोग भी करें, लेकिन इसके साथ साथ जरूरत है इस अमर की कि बुराई को जड़ से उखाड़ा जाए। हम ये फरीजा अदा अगर नहीं करेंगे तो हमारी जगह भी अल्लाह किसी और कौम को ले आएगा। ये फरीजा है। अल्लाह ने इस वजह से बेहतरीन उम्मत कहा है। अल्लाह ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत सिर्फ इस वजह से हो कि तुम लोगों को नेकी की दावत देते हो और तुम बुराई के कामों से मना करते हो, क्योंकि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। जिसका ईमान अल्लाह के ऊपर होता है वो लोगों को दावत हक देता है। ये सब की जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगर एक आयत भी तुम मुझसे जानते हो उसको लोगों तक पहुंचाओ। अगर ये जिम्मेदारी हम अदा नहीं कर रहे, मुसलमानों की सूरत हाल आपके सामने है। अल्लाह से दुआ अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह नेकी की तरफ लोगों को दावत देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।